أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، اور اس کائنات میں زمین و آسمان میں حکم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خبردار، پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے طے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی غم، پریشانی، مصیبت، دکھ، فقر، امیری، غریبی، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں زمین میں اور خود تمہارے نفسوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اس کو پیدا کرنے سے مراد اس مصیبت کو پیدا کریں یا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس زمین کو پیدا کرنے اور بنانے سے پہلے جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے وہ طے کر رکھا ہے انسان کے، بلکہ اس زمین کے انسان کو وجود بخشنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ساری باتیں طے کر رکھی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو
تو جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اکتب ما کان و ما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے ہو گیا ہے، سب کچھ لکھ دے۔ تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ پیش آنے والے معاملات بھی اللہ رب العزت نے طے کر رکھے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے معاملات پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں۔ انسان کو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، یہ بات بھی پہلے سے طے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملا کے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اس کو باج بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والے ہیں اور پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ کسی کا رزق زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، رزق دینا نہ دینا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کم دے دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے پہلے سے اس بات کو طے کر رکھا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہدایت اور گمراہی یہ بھی طے ہے، یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تم سب کو راہ راست پر لے آتا، جس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سارے کے سارے انسانوں کو بھی ایسا ہی کر دیتے، سارے کے سارے بندے مسلمان ہی ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور ضرور تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اگرچہ ہدایت اور گمراہی اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے صحیح یا غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ہدایت سے محروم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ للہ الامر، سب کا سب معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ ہاں، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تو یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے اور یہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور جو سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، دیتا اللہ ہے۔ اور جو غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے غلط راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر مہر لگا کر اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اگرچہ گمراہی کے اندر سبب بندہ ہے، اسی لیے گمراہی کے بارے میں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ رب العزت راہ ہدایت سے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو محروم رکھتے ہیں جو خود ہی فاسق ہوتے ہیں۔
جو سیدھے راہ پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان کے غلط راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ اور جو بندے سیدھا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی سب کے لیے موجود ہے۔ متقین کے لیے ہدایت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فیض یاب ہونے والے متقین ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی میرے رب کے اختیار میں ہے، اگرچہ اس میں اللہ رب العزت نے جن و انس کو اس بارہ میں اختیار دیا ہے کہ آپ جون سا راستہ اختیار کرنا چاہو کر لو، اور اس اختیار کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو غلط راستے پہ چل جاتا ہے، بارہا تنبیہ کرنے کے باوجود غلط راستے ہی کو اپناتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے دل پر مہر لگا کر اس کو پھر غلط راستے کا راہی بنا دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہہ دو اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت سے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو عزت کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت سے نواز دیتے ہیں۔ جو ذلت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمان کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم توضع له القبول فی الارض، پھر جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزت سے نواز دیتے ہیں، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی عزت رکھ دیتے ہیں، اس کا مقام رکھ دیتے ہیں، اس کا احترام دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا والوں کے دل اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، زمین کے اندر اس کو قبولیت عطا کر دیتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پر غور کرنے سے کیا بات سمجھ آئی کہ عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگوں کا دل اللہ پھیرتا ہے، کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالنا اللہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کب کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے؟ جب وہ خود اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اسے دنیا والوں کی نظر کے اندر بھی محبوب بنا دیتا ہے، دنیا والوں کے ہاں وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ تو عزت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اندر بھی بندے کا جو اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جون سا راستہ تو نے اختیار کرنا ہے کر لے، اس صحیح یا غلط راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ جو عزت والا راستہ تلاش کرتا ہے، دین اسلام پر چلنے والا راستہ اختیار کرتا ہے، عزت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نواز دیتے ہیں۔ اور جو ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے،
شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، جو اسلام پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں، جو اس کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو بعض دفعہ کوئی پرانے صحابہ کے متعلق کوئی بات ہو جاتی، کوئی بات کر دیتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اے وہ لوگوں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ابھی اسلام صحیح طرح تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، میرے ساتھیوں کی غیبت اور چغلی نہ کیا کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اور ساتھ کیا تنبیہ کی؟ فرمایا یاد رکھو، جو بندہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، اگرچہ اس کا پس منظر وہ تھا لیکن الفاظ عام ہیں، فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی اس کے پردے والی باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کر کے اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، کسی کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اور کوئی شخص اس کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں میں نمایاں کرتا ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، اس کی ٹو میں رہ کر اس کی جاسوسی کر کے اس کی غلطیوں کو تلاش کر کے لوگوں میں نمایاں کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اور جس بندے کی عیب کی ٹو میں اللہ لگ جائے، اس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، فرمایا اگر وہ بندہ اپنے گھر کے پیندے میں ہو، اپنے گھر کے اگلے کمرے میں بھی رات کی تنہائیوں میں چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ رسوا کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جب اللہ احکم الحاکمین کسی بندے کو رسوا کرنے پر آئے، لوگوں کے سامنے چاہے جتنا مرضی اچھا بن لے، جب اللہ کسی کو رسوا کرنے پر آئے تو اس عیب کی وجہ سے بھی رسوا کر دیتا ہے، جو عیب جو گناہ کرتے وقت اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی نہیں تھی کہ یہ بھی کسی کو پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اگر اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا تو رات کی تنہائیوں میں کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین تمہیں رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزت اور ذلت یہ بھی میرے رب کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری بات کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اس میں حکم اسی کا چلتا ہے، اور جو بھی مسائل دنیا کے اندر بنتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت، تکلیف، فقر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے طے کی ہوئی ہیں، اور ایک مسلمان بندہ ان ساری باتوں کو اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت صحیح سمجھتا ہے، اور ان ساری باتوں کو حکمت سے خالی نہیں سمجھتا، اور کسی بھی مسئلے کے بننے پر کوئی دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، گھر کے حالات تنگ ہو گئے، وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، وویلا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے۔ ایک مسلمان بندہ کوئی بھی حالات اس کے ساتھ پیش آ جائے، اگر اس کا اپنے رب پر یقین پختہ ہے، اپنے رب پر یقین پختہ ہے، تو وہ ہر قسم کے حالات میں اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں بہتر فیصلہ کرے گا، جو اللہ کی تقسیم میرے بارے میں ہے وہ بہتر ہے، جو اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ بہتر ہے، اگر کوئی مجھے دکھ بھی ملا ہے، تکلیف بھی ملی ہے، تو وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہی میرے لیے ٹھیک ہے، اس پہ صبر کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے،
اپنے بیٹے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی روح پرواز کر گئی، کہنے لگے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا تبارک و تعالی، ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا غم بڑا ہے لیکن اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہے۔ وہ کہیں گے بات وہی زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اپنے رب کو ناراض کرنے والی بات نہیں کریں گے، اپنے رب کی تقسیم پر، اس کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ اگر یہ ذہن بنا لے کہ میں نے ہر معاملے میں اپنے رب کے فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ خوش ہونا ہے، اور یہ ذہن اور عقیدہ بنا لے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا ہے، اور میرا رب جو میرے متعلق فیصلہ کرے گا بہتر کرے گا، یقین جانے ایسا کرنے سے انسان کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی، اور اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے بڑی راہیں نکالے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو بندہ اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ، اپنا یقین اپنے رب پر کر لے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے بارے میں اس کا فیصلہ ماضٍ فیّا حکموں کا، عدل فیّا قضاء کا، یہ مانے کہ اللہ میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ جاری ہوتا ہے، اور میرے رب کا فیصلہ کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہے، عدل فیّا قضاء کا، جو میرا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے گا وہ عدل پر مبنی ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا، میرا اللہ میرے پر زیادتی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے، قربان جائے۔ ایک مسلمان کی سوچ اپنے رب کے بارے میں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ سب اختیارات، سب معاملات میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، اور میرا اللہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے میں اس پہ اوپر صابر ہوں، شاکر ہوں، میرا اپنے رب پر یقین ہے، میرا اپنے رب پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، میرا رب جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، ہمیں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، زبان پر شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہوں۔ قربان جائیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے آ گئے ایک ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں وہاں پر آباد، نہ کوئی وہاں پر کوئی فصلیں ہیں، نہ کوئی وہاں پر باغات ہیں، نہ کوئی پھل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آباد جگہ، ویران جگہ۔ واپس جانے لگے، پیچھے سے آوازیں دینے لگی، ابراہیم آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کیا کہتی ہیں آخر میں؟ اللہ امرا کا بہذا، جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اتنا بتا دیں، عقیدہ دیکھیں، اعتماد دیکھیں، یقین دیکھیں اللہ کے اوپر۔ کہنے لگی اتنا بتا دو جو کام آپ کر رہے ہو اللہ کے حکم سے کر رہے ہو، اللہ نے کہا ہے اپنی بیوی کو بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں۔ قربان جائیں، کیا کہنے لگی؟ اذن لا یضیعنا، اگر آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو وہ ہمارا رب ہے، اس کو پتا ہے وہ میری بندی ہے، وہ میرا بندہ وہاں پر ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد ہے، یقین ہے، کچھ بھی وسائل وہاں پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتماد یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے کہنے پر ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے انتظام بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، اب کیا بنے گا؟ سامنے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، اب تو مارے گئے۔ اللہ اکبر، اپنے رب پر اعتماد، یقین۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔
کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یقینا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ اس کو اعتماد کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں۔ ظاہر میں کوئی وہاں پر راستہ نہیں ہے، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، پانی میں جانے سے بندہ ڈوبتا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے۔ اللہ پر اعتماد، یقین کیا ہے؟ اس حالت کے اندر بھی یہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ راہ نکالے گا۔ اللہ نے راہ نکال دی، وہ راستہ بنا دیا جو ممکن ہی نہیں تھا عام حالات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور تلاش اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے۔ جس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس غار کے دروازے کے اوپر، اس غار کے بالکل اوپر آ کر وہ کھڑے ہو گئے، تلاش کرتے کرتے اس غار کے بالکل اوپر پتھر پر، پہاڑ پر وہ کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا، اپنا منہ نیچے کر لیا، نظریں نیچی بھی کر لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ قربان جائیں اعتماد، یقین دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، وہ تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتماد، یقین، اللہ کے اوپر بھروسہ کہ اللہ جو کرے گا صحیح کرے گا، میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، وہ ساری حکمتیں جانتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبتیں کرتا ہے، وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ عام طور پر ہمارا اللہ کے بارے میں سوچ اس طرح کی ہوتی ہے صرف کہ اللہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جو سمجھانے سے سمجھتا نہیں ہے، بتانے سے راہ ہدایت پاتا نہیں ہے، سیدھی راہ پر آتا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ اس کے لیے بڑی سخت ہے۔ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت بڑی کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے اوپر اعتماد، یقین، بھروسہ۔ احد کے بعد کچھ منافقین اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہاں پر ہم نے کہا تھا باہر نہیں جاؤ، یہ ہوا وہ ہوا، چلے گئے، اگر یہ یہاں پر رہتے مارے نہ جاتے، اس طرح نہ ہوتا، اس طرح نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا ان سے کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، انہیں یہ بتا دو کہ ہمیں صرف اور صرف وہی مسئلہ ہمارے لیے بن سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اگر کوئی نقصان طے نہیں کیا ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمارا اس پر بھروسہ ہے، اور ایمان والوں کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ درس دیا اللہ رب العزت نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، آپ نے کچھ صحابہ کو سنا کہ وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر، چڑھائی پر چڑھتے وقت اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کچھ اترتے وقت اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنتا ہے، اتنی زور زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کہو۔ پھر آگے آئے تو عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آہستہ آواز سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ جس طرح انسان کے پاس بندہ کہتا ہے بہت قیمتی مال، کسی کو دنیا کا خزانہ مل جائے وہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، مطلب ایک ایسی چیز جو بڑی قیمتی ہے اور جنت کے درجات کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سلام دعا ہوئی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ اپنی امت کو جا کر میرا پیغام دینا، قربان جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس امت کے نام، کہا اپنی امت کو کہنا جنت کی سرزمین بڑی شاداب ہے، بڑی زرخیز ہے، بڑی عمدہ ہے، اس میں پودے لگانے کی ضرورت ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کے اندر پودے لگایا کرو۔ اپنی امت کو کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کی آبیاری کرو، اس میں پودے لگاؤ۔ اور فرمایا بتاؤں جنت کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہیں۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو جنت کا خزانہ کہا گیا، اس کو جنت کا ایک دروازہ کہا گیا، جنت کے پودے قرار دیا گیا۔ اس میں بھی یہی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس طرح کی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ اس کے اندر عقیدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، اللہ کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، کسی غلط کام سے تیری توفیق کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، اللہ جو بھی اچھا کام کر سکتا ہوں وہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر بندہ یہ کہہ کر اپنا سارا کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تیرے بغیر کچھ نہیں، نہ کسی غلط کام سے بچ سکتا ہوں، نہ کسی مصیبت سے نکل سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی اچھا کام کر سکتا ہوں، اللہ تیری مدد، تیری توفیق کے بغیر یہ سارا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، عقیدہ بندے کا یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ، سوچ اپنے رب کے بارے میں یہ ہونی چاہیے، اپنے رب پر اعتماد، یقین، بھروسہ، توکل، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا، اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، اس کو ساری حکمتوں کا پتہ ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ جو میرے بارے میں فرمائے گا، فیصلہ کرے گا، وہ ٹھیک ہے، میرا اپنے رب پر یقین ہے، اعتماد ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، تھوڑا سا میں اس کا بنکت کھاؤں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، تھوڑی سی میں اس کی طرف توجہ کر لوں، ایک بالشت اس کی طرف جاؤں وہ ایک ہاتھ آتا ہے، ایک ہاتھ اس کی طرف جاؤں وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ میری طرف آتا ہے، میں چل کے جاؤں وہ بھاگ کے آتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنے رب پر اعتماد، یقین، بھروسہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عقیدہ ہے۔ اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ فرمایا اکثروا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اس کے پڑھتے وقت یہ ذہن رکھ کر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہوئے، اللہ میں تیرے سپرد ہوں، تو نے میرا سارا کچھ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسئلے ایسے بنتے ہیں، کبھی ہم مالی طور پر پریشان ہوتے ہیں، بجلی کے بل زیادہ آ گئے، گھر میں وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، یا کوئی مصیبت اس طرح کی آ گئی
یا کسی ایسے دشمن سے پالا پڑ گیا. اللہ اکبر. ان سارے موقعوں پر یہ بڑا زبردست ذکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا تو نے کرنا ہے. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو میری مدد کرنے والا. تیری ہمت کے، تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تو نے سارا کچھ کرنا ہے. ایسے موقعوں پر کثرت سے اس کا ذکر کرنا چاہیے. عام روٹین میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ. بالخصوص کسی کا مسئلہ بنتا ہے، پریشانی آتی ہے، اور ایسا مسئلہ بنتا ہے جس میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس موقع پر اس کو کثرت سے پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفروا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے بھائی، یہ پچھلے جمعے بھی آپ بھائیوں نے سنا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کافی سارا پاکستان کے اندر علاقہ اور ہمارا پاک پتن کا بھی کافی سارا علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. تو اس میں اللہ کے فضل سے جماعت وہاں پر ان کی خوراک کا، راشن کا، میڈیسن وغیرہ کا اہتمام کر رہی ہے. تو جماعت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ سروے کر کے ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ جو واقعتاً متاثر ہوئے ہیں یا جن کو مدد کی ضرورت ہے اور ان تک ابھی تک مدد نہیں پہنچی. باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ان تک یہ راشن وغیرہ پہنچایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے 1000 خاندانوں کا سروے کیا گیا ہے، جن میں 200 خاندانوں تک اللہ کے فضل سے یہ پچھلے دنوں میں راشن پیک جو ہے وہ پہنچایا گیا. اور ایک راشن پیک کی قیمت 5000 روپے ہے. ایک راشن پیک کی قیمت 5000 ہے، اور ان میں سے 1000 خاندانوں میں سے 200 کو وہ راشن پیک مل چکا ہے، اور باقیوں کو دینا بھی باقی ہے. اسی طرح مزید روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے کھانا تیار کر کے، پیک کر کے ان کو پہنچایا جاتا ہے. میڈیسن کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی ایک مستقل ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. تو ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دے رکھی ہے، اور یقیناً ہر بندہ اپنی حیثیت سے ایسا کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. مصیبت کی اس گھڑی میں ان کا تعاون کرنا چاہیے. اس جماعت نے جو کام شروع کیا ہے اس میں ان کا معاون بننا چاہیے. تو جمعے کے بعد بھائی اس حوالے سے خصوصی طور پر اپنا حصہ شامل کر کے جائیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اقول قولی ھذا استغفر